السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ جناب والا بخیر عافیت ہوں گے۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہاں بر صغیر میں نکاح پڑھانے کی اجرت لی جاتی ہے، فیس لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ فیس لینا درست ہے؟ شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہاں تک گنجائش ہے یا بالکل گنجائش نہیں ہے؟ وضاحت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ شمس الحق قاسمی، سنبل یو پی۔ سنبھل یو پی السلام سے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمی صاحب، امید ہے آپ بھی بخیر ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ اس اہم ترین سوال کو بھیجنے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوح ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور ہم یوٹیوب پر آپ کے جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑ جائیں ہماری سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم سے اگر ابھی تک آپ نہیں جڑے ہیں۔ میں اس سلسلے میں قدر تفصیل سے کچھ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں لے کر چلوں گا آپ کو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ پیسے لیتے ہیں نکاح پڑھانے کے۔ هل هذا عمل، یہ جو عمل ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں آپ نے بر صغیر کی بات کی ہے، یہاں سعودی عرب کی بات کی جا رہی ہے، تو شیخ نے فرمایا کہ سعودی عرب میں وزارت العدل کی طرف سے کچھ لوگ مأمور ہیں اس بات پر کہ وہ نکاح کروائیں۔ اب اگر وزارت العدل کی طرف سے ان کو نوکری تنخواہیں ملتی ہیں تب ان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر وزارت العدل کی طرف سے انہیں نوکری نہیں ملتی یا وہ نوکری پر نہیں ہے اور کوئی ان کا گزر بسر کا کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے یا کسی اور ادارے میں وہ کام کرتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے ان کو کچھ دے رہے ہیں، تو یہاں شیخ سے پوچھا گیا کہ وہ 1000 ریال ان کو دیا جاتا ہے، تو شیخ سے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ وزارت العدل کے امپلائی ہیں تب پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی بات پوچھی جا رہی ہے لجنۃ الدائمہ والافتاء سے۔ لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ اذا لم يكن موظفا لهذا الغرض، اگر ایک شخص اس بات کا اس کو تنخواہ نہیں ملتی، کیونکہ بہت سے تو ادارے ایسے ہیں جو کہ آپ کو اپائنٹ کرتے ہیں نا آپ کے ممالک میں، بر صغیر میں تو میرے علم میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ اس طرح کے قاضیوں کو یا اس طرح کے نکاح خواہ کو کچھ دیتا ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا لم يكن موظفا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتب من الدولة، وہ حکومت کی طرف سے اس کو پیسے نہیں ملتے ہوں، جاز له ان ياخذ ما يعطاه، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پھر اپنی محنت کا، کیونکہ آپ بتائیے آپ غالباً سنبھل میں ہیں، ہمارے یہاں دہلی میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے کہ فارم ہاؤس میں نکاح ہو رہا ہے، اب مولوی صاحب کو جامع مسجد دلی سے بیچارے لے کر جائیں گے فارم ہاؤس تک 100 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر، ارے بھیا اس کو صرف کھانے پر آپ تنخواہ دو گے تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کھانا بھی کھلاؤ اس کو اور تحفوں سے بھی نوازو اس کو، یہ تو چونکہ آپ کا وہ نوکر نہیں ہے نا، اب آپ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں کہ اس کو بس بلایا اور اس کو نکاح کروا دیا اور مع السلامہ۔ تو اگر وہ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے اسی کام کے اس کو پیسے ملتے ہیں تب آپ مت دیں، کیونکہ اس کو نوکری مل رہی ہے، یہ تو اس کا کام ہے، لیکن اس کا کام یہ نہیں ہے، اس کا کام تو کچھ اور ہے، اس کو آپ پابند کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ آپ کے اس عقد کو تحریر کرنے میں اپنی حق محنت کا آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اما اذا كان موظفا فلا يجوز له، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے اگر وہ موظف ہے۔ اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ لا حرج فی، یہاں اس کے لیے جائز ہے
کہ وہ اپنی حق محنت وصول کرے، کیونکہ اس نے دراصل وہ آپ کو اپنا وقت بھی دے رہا ہے، آپ کی محنت بھی، اس کی محنت بھی ہو رہی ہے. اور سو مینی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ جناب وہ ایک جگہ سے، ہمارے یہاں دہلی میں اگر میں کہوں تو دہلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، سنبھل کی تو مجھے پتہ نہیں کتنا بڑا شہر ہے، کبھی شاید میں گیا نہیں ہوں، لیکن دہلی میں یا بڑے شہروں میں ایک شہر میں ہی منتقل ہونے کے لیے 200-400 روپے اگر خرچ کر دیے نکاح خواہ نے تو بھائی وہ اس کھاتے وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو آپ سے مطالبہ نکاح خواہ کر سکتا ہے اپنی محنت کا، کیونکہ اس کو اور کوئی سورس آف انکم اس کی نہیں ہے، یا سورس آف انکم اگر ہے بھی تو اس کا مطالبہ کرنا لجنۃ الدائمہ والافتاء کے مطابق جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنی جو محنت ہے وہ محنت دے رہا ہے، آپ کے کام آ رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ چل کر مشقت اٹھا کر، پریشان اٹھا کر، سردی میں گرمی میں بیچارہ لے کے جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس کو جیسے لجنۃ الدائمہ والافتاء نے فتویٰ دیا ہے، شیخ ابن باز نے بھی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گورنمنٹ کا امپلائی ہے تو پھر نہیں دینا. تو سعودی عرب میں تو گورنمنٹ کے امپلائی نکاح پڑھاتے ہیں، یہاں آپ کورٹ میں چلے جائیے تو وہ کوئی ایک پیسہ وہ نہیں لیتے، لیکن جو باہر بیٹھے رہتے ہیں ڈاکومنٹ بنانے والے 50 روپے آپ یا 100 ریال ان کو دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ فری میں ہر چیز چاہیے، دین کے علاوہ، مطلب رکشے والے کو دے دیں گے، جھلی والے کو دے دیں گے، جو آپ کے بٹن لگائے گا اس کو آپ دے دیں گے، جو آپ کے سامان کو منتقل کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس لیبر کو آپ دے دیں گے، ٹرانسپورٹ والے کو آپ دے دیں گے. لیکن یہ بیچارہ مولوی جو دین کے لیے، آپ کے لیے، شیخ ابن باز نے فرمایا یہ راحت کا کام کر رہا ہے، اس راحت کے کام کرنے والے کو کچھ نہیں ہے. یہ ناانصافی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں بھی چینل پر پتہ ہے کیا ہے، چینل پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کاؤنسلنگ فی ہم سے لیتے ہیں. بھائی کاؤنسلنگ فی میں اپنی محنت کے لیتا ہوں، بعض مرتبہ 1 گھنٹہ لگتا ہے طلاق کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے، بعض مرتبہ 10 منٹ میں ہی سالو ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ کام جو کہ آپ کی زندگی اور آخرت سنوار سکتا ہو، اور سنورتی ہے. نکاح خواہ جو اپنی محنت آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ دراصل آپ کو، نکاح خواہ کو بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ وہ طلاق کے اور نکاح کے جو امور ہیں یہ محفل میں بیان کر دے کہ طلاق کیسے ہوگی، اور نکاح کے بعد ان چیزوں سے آپ لوگوں کو. قاسمی صاحب طلاق کے بارے میں تو یہ نکاح خواہ کو ضرور ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پر ٹریننگ دے، چند ایسے کلمات ضرور کہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. طلاق نکاح کے بعد ہم بستری اگر کسی نے اپنی بیوی سے کر لی ہے تو سعودی عرب کے مفتی اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ طلاق نہیں ہوگی، حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوگی، ہم بستری کرنے کے بعد طلاق نہیں ہوگی، شدید غصے میں طلاق نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں گی تو وہ بھی طلاق نہیں ہوگی، عدت میں بھی طلاق نہیں ہوگی، طلاق دے دی پھر طلاق دے دی پھر طلاق دے دی. طلاق کے لیے جب آپ نے طلاق دے دی ہے تو آپ کو رجوع کرنا شرط ہے، رجوع نہیں کرو گے تو تم مطلقہ ہے بیچاری، اس کو پھر آپ طلاق دے رہے ہو. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے یہاں اس طرز پر لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ ہم سب کو پیسے دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو مولوی حضرات ہیں ان میں تنگی ہوتی ہے. بس جھلی والے کو پیسہ دے دیں گے، لیکن مولوی کو جو نکاح پڑھانے کے لیے آیا ہے اس کو پیسے دینے کے لیے پوچھا جائے گا کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں. اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.